الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترمین و مکرمین، سامعین و ناظرین، اس سے قبل ہم نے اپنے دو مجلسوں میں قطعیات اسلام کو ظنی بنانے کی اور محکمات دین کو متشابہ بنانے کی قادیانی سازش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آج کی یہ مجلس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر آج کی مجلس کا موضوع ہے آیت خاتم النبیین اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قادیانی سازش۔ پھر اس کے بعد امت مسلمہ کے اجماعی عقیدہ سے ہٹ کر قادیانیت جو خلط اور دجل کرتی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم میں اس کی طرف جو قادیانی خیانات ہیں، ہم اس طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آیت خاتم النبیین یہ سب سے پہلی محکم دلیل اور قطعی الدلالت نص قرآنی ہے، جس سے امت مسلمہ نے محبت قرآن سے لے کے آج تک اسی عقیدے کو اخذ کیا، جس کی تعبیر خود محبت وحی نے یوں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ کس معنی میں؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتم النبیین، آخر النبیین ہونا، اس معنی میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر ہے، اور یہ اس کے معنی کا تعین ہے۔ جب کسی نص قطعی کا معنی خود شارع متعین کر دے تو وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت بھی ہوتی ہے نص، یعنی اس کا معنی وہی رہتا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی وقت میں مرزا غلام احمد قادیانی امت کے اسی عقیدے پہ تھے، پھر انہوں نے بقول ان کے لگاتار اور موسلادھار بارش کی طرح اپنے الہامات کی بنیاد پہ اس عقیدے کو بدلا، تو یاد رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقائد میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کے پہلے رسول سے لے کے آخری رسول تک عقائد ایسی محکم چیز ہوتے ہیں، یا محکمات دین ہیں، محکمات اسلام ہیں، جن میں کبھی کسی دور میں نہ تبدیلی ہوئی، نہ تبدیلی ہوتی ہے، اور تا قیامت نہ تبدیلی ہوگی۔ تو اب آج ہم کس طرح اس آیت کے بارے میں مناقشہ کریں گے۔ تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ قطعی کو ظنی بنانے کی جو سازش کی جاتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ جی اس میں ایک اور معنی کا بھی احتمال ہے۔
تو جب احتمال اور معنی کہا جائے تو قطعیت ختم ہو گئی، حتمیت ختم ہو گئی کہ اسی معنی میں یہ متعین ہے۔ لیکن یہاں پہ بڑا اہم نقطہ یاد رکھیں کہ اگر کسی لفظ کے، کسی نص کے، کسی کلام کے اندر ایک سے زائد احتمال ہے، اور ایک احتمال تو شارع کے کلام سے ثابت ہے، جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ خاتم النبیین کا معنی لا نبی بعدی ہے، تو یہ شارع نے خود متعین فرمایا۔ اب دوسرا احتمال اگر اسی قوت سے ہو، ایک احتمال کے پیچھے آیت قرآنی ہے، اگر دوسرا احتمال آیت سے ثابت ہو تو تب اس کی طرف دیکھا جائے گا۔ اگر ایک احتمال آیت قرآنی سے ثابت ہے اور دوسرا آیت سے نہیں، کسی کے قول سے ثابت ہے، تو اس دوسرے احتمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ نقطہ آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں تاکہ ملحدین کے الحاد کو سمجھ بھی سکیں اور اس کا رد بھی کر سکیں۔ تو سمجھے اس طرح کہ کلام میں کچھ احتمال بلا دلیل ہوتے ہیں جو خود ہی ساقط ہو جاتے ہیں، اور کچھ احتمال واہی کا معنی کمزور، ضعیف، ایسا قول کہ جس کی شرعی حیثیت نہ ہو، مثلا آیت کے مقابلے میں آیت نہیں، اس معنی کے لیے حدیث کے مقابلے میں حدیث نہیں، اس معنی میں حضرات صحابہ نے اسے اختیار نہیں کیا، حضرات تابعین نے اسے اختیار نہیں کیا، خیر القرون کے خیر الناس میں سے کسی نے اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا۔ ہاں رد ضرور موجود ہے، اس کی بھی مثالیں ہیں، ہم نے پچھلی مجلسوں میں دی کہ جن لوگوں نے قبل موت ہی حضرت عیسیٰ کی طرف ضمیر دیگر کسی طرف لوٹانے کی بات کی تو ان کا رد سلف صالحین نے کیا کہ نہیں، اس سے عیسیٰ ہی مراد ہیں، کہ ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب دارہ ایمان میں آ جائے۔ یہ ضابطہ یاد رکھیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس آیت میں عیسیٰ ہی مراد ہے کیونکہ ان سے پہلے انہی کا ذکر ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ احتمالات جو آیت کے یا نص کے سباق و سیاق سے بھی نہیں ملتے، مناسبت نہیں رکھتے، اور روایت بھی ان کے تائید میں نہیں، یعنی سلف صالحین میں سے جناب رسول اللہ سے لے کے صحابہ تابعین اور اتباع تابعین میں سے کسی نے وہ قول اختیار ہی نہیں کیا، تو ایسے اقوال اور ایسے احتمالات باطل ہیں اور ساقط الاعتبار ہیں۔ تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھیں، سباق و سیاق سے معنی متعین ہوتا ہے، یا روایت سے متعین ہوتا ہے، یا درایت سے متعین ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے حضرت عیسیٰ کے نزول والی آیت میں بتایا تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ضمیر کو دوسری طرف لے جائیں گے تو کیا لازم آئے گا؟ لازم یہ آئے گا کہ تمام یہود، جو حضرت عیسیٰ کی حیات میں نص ہے قرآنی، کہ تمام یہود اور تمام اہل کتاب نصارہ وہ مومن سمجھے جائیں گے، کیونکہ موت سے پہلے وہ مومن ہوں گے، مگر یہ شریعت میں اعتبار ہی نہیں ہے۔ تو درایت یہ کہتی ہے کہ یہ ضمیر کو عیسیٰ کے علاوہ کسی دیگر کی طرف لوٹانا، دیگر سے مراد قرآن ہے، کوئی ذکر ہی نہیں، محمد الرسول اللہ ہے، ان کا بھی ذکر نہیں، صرف عیسیٰ کے لیے متعین ہے۔ کون سی ضمیر؟ قبل موت ہی میں ہا کی ضمیر، اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ علامت قیامت عیسیٰ ہیں۔ اس ضمیر کو نہ آپ رسول اللہ کی طرف لوٹا سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن کی طرف، کیونکہ رسول اللہ کا ذکر پہلے اس طرح ہے، قوم کا خطاب سے، پہلے خطاب سے جب ذکر رسول اللہ کا ہے تو پھر اللہ پاک نے
रसूलुल्लाह को अगर अलामत साआ इस आयत में कहना होता तो कहते वइन्नका लइल्मुल लिस्साअ, वइन्नका, और आप क़यामत की अलामत है, मगर अल्लाह ने फरमाया वइन्नहु, वही ईसा इब्न मरियम जिनका जिक्र है, जिनको अल्लाह ने रफ़ा फरमाया था, वो क़यामत की अलामत होंगे। कब? पहली बार वो बनी इसराइल के लिए मसल थे, नमूना थे, कुदवा थे, रसूल थे, और दूसरी बार वो क़यामत के लिए इल्म होंगे और अलामत और अमारत और निशानी होंगे। तो ये एक ज़ाब्ता हमने पहले भी बताया था। आज देखें कि जो आयत ख़ातमुन नबीयीन है, इसके अंदर एक इज़ाफ़ी चीज़ भी है, क्योंकि क़ब्ल मौत ही में ज़मीर है सिर्फ, व इन्नहु में सिर्फ ज़मीर है, मगर इस आयत में एक लफ्ज़ है ख़ास, याद रखें आप भी, और वो है ख़ातम। एक क़िराअत में जो कि हफ्स है, मारूफ है, और इसी तरह एक दूसरी मुतवातिर क़िराअत है ख़ातिम, ताकि फतेह से भी है और कसरे से भी। तो इन दोनों क़िराअतों को भी हम सामने रखेंगे। तो आज हमारी बहस सबसे पहले इस नस के अंदर लुग़वी तहक़ीक़ क्या है। कादियानी लुग़त का नाम लेके बहुत धोखा देते हैं मुसलमानों को। तो पहली बहस सबसे पहले इस आयत ख़ातमुन नबीयीन में लफ्ज़ ख़ातम की हम लुग़वी तहक़ीक़ करेंगे कि ख़ातम और ख़ातिम ये कई मानी में मुश्तरक हैं। उनमें वो लफ्ज़ नहीं आएगा, वो माना नहीं आएगा जिससे कादियानी ख़यानत से इस क़तई नस को ज़न्नी बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम इस तहक़ीक़ में ये अर्ज़ करते हैं कि लफ्ज़ ख़ातम और ख़ातिम जिन मानी में मुश्तरक हैं, याद रखें आप। सबसे पहला माना फस्सुल मोहर, नगीना मोहर, जैसे ये मोहर है, तो इसका वो हिस्सा जो ये होता है जिसमें नक्श होता है, नाम या कोई चीज़ उसमें कंधा कर देते हैं, उसमें नक्श कर देते हैं, तो ये जो है ख़ातम है। नंबर एक, पहला माना सबसे। और दूसरा माना ख़ातम वो अंगुश्तरी है जो आप लोग उंगली में जीनत के लिए लोग पहनते हैं। दो माने हो गए। और तीसरा माना आखिरी होना, आखिरुल कौम, किसी चीज़ में आखिरी होना, और इसमें ये कसरत से इस्तेमाल होता है। चौथा माना इसका है घोड़े के पाँव में जो थोड़ी सी सफ़ेदी होती है उसे भी ख़ातम कहते हैं। पांचवा माना ये हर इंसान की गुद्दी में उसके नीचे एक छोटा सा गड़ा होता है, उसे भी ख़ातम कहते हैं। ये पांच माने इसके ख़ातम और ख़ातिम के मुश्तरक हैं। अब आप खुद देखें, खुद समझ लें कि यहाँ आयत में ख़ातम किस तरफ मुदाफ है? अन्नबीयीन की तरफ। ख़ातमुन नबीयीन है कौन? जिनका नाम पहले आया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो क्या है? ख़ातम अन्नबीयीन। वो एक बशर है, सैयदुल बशर है। वो एक इंसान है जो इंसानों में सबसे अफजल है। वो एक रसूल है जो सैयदुल रसूल है। वो एक नबी हैं जो सैयदुल अंबिया है। अब आप ये बताएं कि ये अंगूठी वाले और नगीना मोहर वाले और घोड़े की सफ़ेदी वाले, गुद्दी के नीचे गड़ा वाले, या एक और ख़ातम का माना है ता के फतह के साथ जब मोहर लगती है कागज़ पे तो उसके नीचे जो नक्श होता है उसे भी ख़ातम कहते हैं। तो ये तमाम मानी क्या सैयदुल रसूल और सैयदुल बशर पे फिट बैठेंगे? हकीकी तौर पे हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो एक माना
جو دونوں میں مشترک ہے، خاتم اور خاتم میں، وہ کیا؟ آخری ہونا، آخر، یا اردو میں اخیر بھی کہہ لیں آپ، یہ ایک ہی ہے۔ اور یہ وہی معنی ہے جسے رسول اللہ نے اپنے بیان میں اختیار کیا۔ اور اہل لغت، وہ لسان العرب ہوں، تاج العروس ہوں، صحاح، صاحب صحاح جوہری کی کتاب ہو، یا قاموس ہو، یا کوئی اور لغت کی کتاب، ان سبھی میں یہی معنی ذکر ہوئے ہیں خاتم کے لغوی طور پہ۔ لیکن چونکہ خاتم مضاف ہے النبیین کی طرف، تو وہ تمام معانی جو کہ رسول اللہ پہ یا اس شخصیت پہ براہ راست صادق نہیں آئیں گے، وہ خود گر جائیں گے، خود بہت ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ کسی انسان کو انگوٹھی کہنا، کسی انسان کو مہر قرار دینا، کسی انسان کو یہ کہنا کہ گھوڑے کی سفیدی یا یہ گدی کا گڑھا، تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دوسرا متفق علیہ انسانوں کے درمیان کلیہ قاعدہ ہے، کیا؟ کہ جب تک حقیقی معنی فٹ بیٹھتے ہوں، حقیقی معنی ممکن ہو، تو مجازی معنی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اب دو باتیں یہاں یاد رکھیں کہ ہم نے جتنے معنی ذکر کیے ہیں ان میں افضل آیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو افضل خاتم اور خاتم کا اصلی معنی نہیں، مجازی استعمال ہے۔ اب خاتم کا لفظ یاد رکھیں تاکہ کسرے سے، اس کا ایک خاص معنی ہے جو خاتم کا نہیں۔ خاتم تا کے زبر سے، وہ خاتم میں نہیں جو خاتم کا ہے۔ وہ کیا؟ کہ ختم یختم ختمن فہو خاتم، کہ ختم کرنے والا، الذی یختم النبیین، جو نبیوں کو ختم کرنے والا ہو، یہ معنی خاتم کا نہیں۔ تو اب ان تمام معنی سے دو معنی بچ گئے، جو رسول اللہ پہ، ایک شخصیت پہ، ایک ہستی پہ، اور اس عظیم الشان نبی پہ جسے اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے۔ دو معنی لگے، ایک آپ کا آخری ہونا اور دوسرا آپ کا ختم کرنے والا ہونا۔ اب ختم کرنے والا ہونا آپ کا یا آخری ہونا، ان دونوں کے ایک ہی معنی بن گئے۔ اسی لیے جب علماء لغت نے یا علماء تفسیر نے اس کی تفسیریں کی تو ان کی طرف کیا منقول ہوا، یہ آج کی مجلس میں ہم ذکر نہیں کریں گے۔ ایک ہماری مجلس ہوگی روایات اور ختم نبوت، اس میں ہم ذکر کریں گے۔ لیکن آج ہم بنیادی طور پہ، چونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے اور اس کے اندر قادیانیت کی بہت خیانات ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کو ظنی بنانے کی کوشش، یہ بڑی ناپاک جسارت ہے قادیانیت کی، اور یہ مسئلہ امت میں روز اول سے آج تک اور آج سے قیامت تک اجماعی عقیدہ رہا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اللہ نے اس کے بیان میں بھی کمی نہیں کی، یاد رکھیں آپ بھی، اللہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں ہم نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جب بھی کوئی الحاد کرنے والے الحاد کرنے لگیں تو آپ کو ہمیشہ اس نص کی شان نزول کو دیکھنا چاہیے، اس کے سباق و سیاق کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے جب قادیانیت نے، پرویزیت نے، غامدیت نے حیات عیسیٰ کا انکار کیا تو ہم نے آپ کو کہا کہ آپ اس مسئلے کو یا عیسیٰ انی متوفی کا سے نہیں شروع کریں، پہلے سے شروع کریں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کیا مکر کیا یہود نے، کفار بنی اسرائیل نے، کہ عیسیٰ کو مار دو۔ تو اللہ کا کیا مکر تھا خیر الماکرین کا، کہ ان کی توفی کرو، بچانا ہے انہیں۔
वराफ़ियों का इनका रफ़ा करो और इनकी तस्हीर करो। इसी तरह जब उन लोगों ने दावा किया कि हमने कत्ल कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया बल रफ़ाहुल्लाह, यानी उनकी मौत के दावा करने वालों के खिलाफ रफ़ा अल्लाह ने फरमाया। तो यहाँ खुद माना मुतय्यन हो जाता है। यहाँ पे भी आप समझें और इस बात को याद रखें, खुसूसन दाई हज़रात जब भी अवाम में आयत ख़ातमुन नबीयीन की तशरीह करें तो इसका शान नुज़ूल या उसका जो सबाक़ व सियाक़ है उसको भी बयान करें। और वो क्या है, देखिए अल्लाह की हिकमत कैसे इस आयत की नस है। और उससे पहले ये है कि अल्लाह फरमाते हैं वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि, ऐ पैगम्बर उस वक्त को याद करो कि जब आप फरमा रहे थे उस शख्स के बारे में जिस पे आपने इनाम फरमाया। आपने क्या इनाम फरमाया कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने अपना मुरब्बा बनाया। जाहिलियत में लोग मुतबन्ने को वारिस भी बनाते थे, ले पालक बच्चों को, मगर अल्लाह ने इस रस्म को तोड़ दिया और अजीब तरीके से तोड़ा। तो ये सारा किस्सा भी आप लोगों को सुनाया करें या इस आयत को समझने के लिए इस किस्से को जहन में रखें कि हज़रत ज़ैद वो हैं जिन पे रसूलुल्लाह ने इनाम फरमाया और अल्लाह ने भी इनाम फरमाया। आपने उनकी तरबियत की, घर रखा, बच्चों की तरह पाला और उनकी शादी भी कर दी हज़रत ज़ैनब जो फूफी की बेटी थी। तो ये सब रसूलुल्लाह के इनाम है। और अल्लाह का इनाम ये था कि हज़रत ज़ैद को अल्लाह ने हिदायत की तौफीक दे दी। तो अब हुआ किस्सा, जब शादी हो गई, ये सारा किस्सा है, तो उनका निभा न हो सका, रसूलुल्लाह के पास शिकवा लेकर आते तो आप हमेशा यही कहते कि आप इनको रोके रखें। मगर अल्लाह का फ़ैसला आसमान से ये था, ज़व्वजना कहा कि हमने आपकी निकाह में हज़रत ज़ैनब को लाना है। अब मिर्ज़ा साहब के निकाह में अल्लाह ने मोहम्मदी बेगम को लाने का फ़ैसला किया। इसी आयत से उन्होंने फिट कर लिया अपने ऊपर, मगर वो नहीं आई। तो इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब का ये दावा किज़्ब था और दजल था। और आजकल उसकी तावीलें भी बहुत करते हैं कि उनका पोता कादियानी हो गया था। ये कोई तावील है? कोई सिर पैर ही नहीं। तो बहरहाल, तो फिर जब हज़रत ज़ैनब जो थी रसूलुल्लाह के अक़द में आ गई तो उससे पहले ये भी अल्लाह ने ज़िक्र किया कि आप एक बात को छुपाते थे, और वो क्या कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ने इसी को ज़ाहिर कर दिया, मल्लाहु मुब्दी, इसको ज़ाहिर कर दिया कि ज़ैद आपके बेटे नहीं, कि इनकी बीवी ज़ैनब से तलाक के बाद ज़ैद से अगर आप शादी करें तो आपने अपने बेटे की बीवी से शादी की नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, वो तो बाप ही नहीं किसी के तुम्हारे मर्दों में से, ज़ैद के कैसे बाप हुए। इस रस्म को भी तोड़ दिया और तोड़ने के लिए सबसे ऊंची शख्सियत अअबदन नास, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के प्यारे बंदे थे, इबादत करने वाले, उन्हें इस्तेमाल किया। बहुत बड़ा काम था ये जाहिलियत की रस्मों को तोड़ना। तो इसका रद्द अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद किसी मर्दों के तुम में से बाप नहीं। तो सारे रद्द हो गए उनके अकवाल के, और जो रसूलुल्लाह के दिल में अंदेशा था कि लोग क्या कहेंगे, उस पर भी अल्लाह ने कला कमा कर दिया इस तसव्वुर का भी। और आगे क्या फरमाया, वलाकिन, अब ये लेकिन इस्तिदराक था। वो क्या था कि मुशरिकीन के दिल में वहम था कि अब इसका नाम मिट जाएगा। क्यों? तो कोई बेटा ही नहीं, ज़ुर्रियत से नाम बाकी रहता है, और जो था पाला हुआ उसकी निस्बत भी कट गई। तो अल्लाह ने फरमाया लाकिन, ये न तसव्वुर करो, रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल अपनी उम्मत के लिए बेमंज़िलतिल वालिद होता है। जैसे खुद हुज़ूर ने फरमाया अना लकुम बेमंज़िलतिल वालिद, वालिद की तरह हूँ मैं पूरी उम्मत के लिए। तो अब देखें
ان کا یہ وہم بھی اللہ نے اس کا کلا کما کر دیا، اور یہ اعتراض ان کا کہ بیوی کے بیٹے کی بیوی سے شادی کی، اس کا بھی کلا کما ہو گیا۔ اور آگے دیکھیں، جب اس قصے کو آپ بیان کریں گے تو لوگوں کو خود ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ خاتم النبیین اس کا کیا معنی ہے۔ اللہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طول اور طویل ذکر کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ فرمایا کہ خاتم النبیین ہے۔ اللہ کے رسول بھی ہیں، بہت سے رسول آئے جن کا زمانہ بھی محدد، وقت بھی محدد، مگر یہ ایک عالمگیر رسول ہیں جن کی رسالت نے ہی قیامت تک قائم رہنا ہے، جن کی نبوت نے ہی قیامت تک قائم رہنا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ لفظ خاتم اس معنی کو متعین کرے گا کہ انبیاء میں سے یہ آخری ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے، سباق و سیاق کو بھی یاد رکھیں آپ۔ اور دوسرا کیا میں نے بتایا کہ جو نص اور لفظ ہے اس کے لغوی معنی کو بھی، چونکہ قرآن کریم عربی مبین، لسان عربی مبین، عربی زبان میں نازل ہوا، تو عربی میں ہم نے اس لفظ کی پوری تو نہیں ابھی ہوئی، لیکن مختصر ہم نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ یہاں پہ آخری ہی متعین ہے، کیونکہ یہی رسول اللہ کی تفسیر ہے اور یہی امت مسلمہ کی روایت ہے۔ تو روایت کے لیے اس آیت میں ہم اگلی مجلس میں ذکر کریں گے۔ ابھی ہم تھوڑا سا یہاں تک قادیانی سازش کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اب آپ نے خود سمجھ لیا کہ افضل کہیں بھی نہیں آیا، مگر قادیانیوں کی پہلی خیانت اس آیت میں یہ ہے کہ وہ لفظ خاتم النبیین کو کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، ہمارے تو جو خلیفہ صاحب ہیں وہ بیعت ہی اس پہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ تو اس نقطے کو بھی یاد رکھیں کہ شارع کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب کسی آیت کا معنی متعین ہو جائے تو اس معنی کو تسلیم نہ کرنا، یہ قرآن اور سنت اس دونوں کی نص کا انکار ہے۔ اہل الحاد انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی مانتے ہیں، مگر تعویل اپنی طرف سے ڈالتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے یہ سمجھیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی خاتم المحدثین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان میں مولانا انور شاہ کشمیری خاتم المحدثین ہے، پاکستان میں مولانا یوسف بن نوری خاتم المحدثین، مفتی شفیع صاحب، مولانا ادریس صاحب معارف القرآن خاتم المفسرین ہے۔ تو کیا خاتم یہاں آخری کے معنی میں ہے؟ نہیں، افضل کے معنی میں ہے۔ تو اس کو بھی، اس نقطے کو بھی آج سمجھ لیں۔ اگر اللہ تعالی خاتم النبیین بولیں تو خاتم کا معنی وہی حقیقی آخری ہونا، اس معنی کے سوا کسی پہ حمل نہیں ہوگا۔ کیوں کہ صرف اللہ علام الغیوب ہی جانتا ہے کہ آخری اس باب میں کون ہے۔ نبوت میں آخری کو جاننا صرف اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے اس کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جن کا نام نامی سے یہ آیت شروع ہوئی وہی آخر النبیین ہے، اور اللہ جانتے بھی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں۔ اگر کسی جماعت نے، کسی امت کے اندر گروہ نے اپنے زمانے میں کسی شخص کو خاتم المحدثین کہہ دیا، یا کسی خطے کے لوگوں نے، بر صغیر کے لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے، ہندوستان کے لوگوں نے، امریکہ کے لوگوں نے، جی فلاں آدمی ہمارے ہاں خاتم المحدثین ہے، تو ان کا یہ کہنا یا جھوٹ ہوگا یا مبالغہ ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جھوٹ کیوں ہوگا؟ کہ وہ تو جانتے نہیں کہ آخری محدث کون ہے،
دنیا میں کوئی انسان جانتا ہے یہ بات کہ آخری محدث یہ ہے جس کے بعد کوئی محدث نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ کہنا کہ فلاں آخری محدث ہے تو یہ حقیقی طور پہ خاتم کو استعمال کرنا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ انسان علام الغیوب نہیں۔ مگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مبالغہ ہے۔ تو مبالغہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ کلام جھوٹا نہ نکلے۔ جب آپ نے کسی کو کہا کہ دیکھیں جی یہ تو شعر ہے، یا کسی کو آپ نے نام دے دیا بہت بڑے پہلوان کا نام یا بہت بڑے سخی کا نام، یہ جی حاتم ہے، تو یہ کلام مبالغہ سمجھا جاتا ہے اپنے فن میں۔ حدیث میں فلاں آدمی جی افضل المحدثین ہے، تفسیر میں فلاں آدمی جی افضل مفسر ہے، پہلوانی میں، قوت میں، شجاعت میں فلاں آدمی۔ تو یہ لوگ مبالغے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ کلام جھوٹ نہ ہو، یہ ہے اصل بات۔ تو لوگوں کے کلام پر اللہ کے کلام کو قیاس کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ قادیانیت کی سب سے پہلی خیانت ہے اس آیت میں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ اس آیت خاتم النبیین میں مستقل میں نے ایک مقالہ لکھا کہ خاتم النبیین سے کیوں افضلیت رسول اللہ کی ثابت کرتے ہو، بلکہ خاتم النبیین والی آیت میں رسول اللہ کی آخریت کا بیان ہے۔ تو اس پہ مستقل میرا ایک مقالہ ہے۔ تو یہ بات ہے پہلی خیانت قادیانیت کی، کہ جو آیت اللہ نے آخری نبی ہونے کے لیے بیان فرمائی اسے قادیانیت نے افضلیت پہ حمل کیا۔ اور اگلی بات علمی طور پہ یاد رکھیں کہ ایک معنی اگر حقیقی آپ لیتے ہیں، جیسے خاتم کا حقیقی معنی اور خاتم کا حقیقی معنی آخری ہونا اور ختم کرنے والا ہونا، یہ حقیقی معنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ افضل کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں مبالغے کے طور پہ، اسے کہتے ہیں مجازی معنی۔ تو کوئی لفظ ایک معنی حقیقی لے لیں اور دوسرا مجازی، ان میں مشترک نہیں ہوتا۔ یہ دوسری خیانت ہے قادیانیت کی۔ آپ ایم ٹی اے دیکھیں قادیانیت کا، اس میں تقریباً 10 ہیں ان کے سلسلے خاتم النبیین پہ۔ عربی میں بھی ہیں، میں نے وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ الخاتم مشترک بین الاخیر بین الآخر والافضل، کہ خاتم کا لفظ آخری اور افضل میں مشترک ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اختیار کیا افضل کو اور غیرنا اختاروا الاخیر، اور ہمارے علاوہ لوگوں نے آخری کو اختیار کیا۔ تو افضل کو اختیار کرنا افضل ہے۔ یہ کلام اول سے آخر تک دجل ہے، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک معنی اس میں مجازی ہے افضل ہونا، اور دوسرا حقیقی ہے آخری ہونا۔ حقیقی اور ایک معنی مجازی لے کے لفظ مشترک نہیں بنتا، اس لیے کہ مشترک کے تمام معنی حقیقی ہوتے ہیں، یاد رکھیں آپ، مگر ایک کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں بتایا کہ خاتم اور خاتم ان 6 معنی میں مشترک ہے عمومی طور پہ، یہ سب جانتے ہیں، لغت کی سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر متعین صرف ایک ہوگا جس پہ قرائن یا جس پہ شارع کی دلالت ہو۔ تو یہاں پر آیت خاتم النبیین میں شارع کی اپنی تفسیر موجود ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں، آخری نبی۔ یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے، تو اس کا جواب سلف صالحین نے خیر القرون میں ہی دے دیا۔ کیا جواب؟ عیسیٰ نبئ قبلہ لم ینبأ بعدہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت آپ کے بعد نہیں ملی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی،
اور پھر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہوگا۔ یہ رسول اللہ کا اپنا ارشاد ہے۔ مسیلمہ کذاب ہو یا مسیلمہ پنجاب ہو یا کوئی اس کے بعد ہمارے بعد بھی مدعی نبوت آئیں تو آتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا، حضور کا کلام حق اور سچ ہے اور معجزانہ کلام ہے، آتے رہیں گے، لیکن ہم لوگ انہیں کذاب و دجال کہتے رہیں گے۔ یہ ہے امت کا شرعی واجب۔ اور علماء کا شرعی واجب یہاں یہ ہے کہ آپ دجل کے طریقوں کو واضح کریں۔ جو لوگ بھی امت کے اندر علماء ہیں، داعیان حق ہیں یا قرآن و سنت کے ماہر ہیں، ان کا فرض یہ ہے وہ قادیانی مغالطات کو بیان کریں عوام پر۔ یہ علماء کا فرض ہے، پہلا فرض۔ اور دوسرا، جو لوگ فکر مند ہیں آپ حضرات کی طرح، جیسے بہت سے لوگ ہمارے سٹریمیں کرتے ہیں اسی عنوان سے، ان کا فرض ہے کہ وہ ان دلائل کو یاد رکھیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے لفظ خاتم کی لغوی تحقیق بھی کر دی اور اس کے وہ معنی جو اوپر سے روایت کے ساتھ آ رہے ہیں انہیں بھی بیان کر دیا، اور اس آیت کے شان نزول کو بھی۔ تو اب کوئی احتمال اگر لائے گا شارع کی شرح کے خلاف، وہ احتمال مردود ہوگا۔ جیسے قادیانیت کا یہ کہنا کہ جی افضل کے معنی میں ہے، کیونکہ لوگ بھی تو کہتے ہیں نا کہ جی فلاں آدمی خاتم المحدثین ہے۔ اس کا جواب بھی ہم نے دے دیا۔ اب آگے ایک اور نقطہ یہ ہے کہ قادیانیت نے دجل یہاں کیا کیا۔ پہلا دجل کیا کہ انہوں نے اس کو مشترک قرار دیا اخیر اور افضل کے درمیان، جبکہ اخیر اس کا اصل معنی ہے اور افضل ہونا یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ تو مشترک ہونا یہ نہیں کہ ایک آپ حقیقی معنی لے لیں ایک مجازی استعمال لے لیں، ایسا لفظ مشترک نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا دجل ہے قادیانیت کا۔ تو اس کو بھی آپ پبلک کے سامنے بیان کریں، یہ اہل علم کا کام ہے۔ اگلی بات دیکھیں، ایک اور دجل یہ ہے قادیانیت کا، تاکہ آپ کو بنیادی چیزوں کا پتہ چل جائے، پھر اگلی مجلس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس باب میں روایت کیا ہے، اوپر سے کیا تفسیر آ رہی ہے سلف صالحین کے زمانے سے آج تک۔ یہ مستقل ہمارا عنوان ہے، کیونکہ ہم نے الہات کو توڑنا ہے سباق و سیاق کو دیکھ کے، پھر اس کے بعد روایت کو دیکھ کے، پھر اس کے بعد درایت کو دیکھ کے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ عقل، نقل اور سباق و سیاق وہ کہہ رہے ہیں جو اہل اسلام کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین بے معنی آخر النبیین ہے۔ یہاں پہ ایک اور بات چھوٹی سی میں اس طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ قادیانیت کبھی یہ بھی کہتی ہے کہ جی ہم نے اگر افضل لیا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی نے ہم سے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ افضل ہیں۔ یہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو تھوڑے علم والے بیچارے جن کو پورا علم نہیں، اور ایک عام لوگ۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے لفظ خاتم کے جو معنی کیے ہیں وہ پہلے سمجھے۔ حضرت نے ایک بات یہ کہی کہ ایک اس کا معنی ہے عوام والا، وہ کیا کہ آپ آخری نبی ہیں، سب سے آخر میں آئے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ ایمان واجب ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں مکتوبات مولانا قاسم نانوتوی صفحہ 50 میں، اپنا دین و ایمان ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے نبی ہونے کا احتمال نہیں۔ احتمال نہیں، یہ نہیں کہتے کہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہی نہیں، اور جو اس میں تأمل کرے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ یعنی جو شخص اس احتمال کا تأمل کرے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ آگے سنیے،
پھر فرماتے ہیں خاتمیت زمانی سے مجھ کو انکار نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ منکروں کے لیے گنجائش انکار ہی میں نے نہیں چھوڑی۔ افضلیت کا اقرار ہے، یہ نقطے کو بھی سمجھیں آپ، بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جما دیے۔ آگے دیکھیں، جو حضرت خاتم النبیین، خاتم مراتب علمیہ اور خاتم مراتب نبوت و حکومت ہوئے، یہ دیکھیں لفظ خاتم کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں، تو نہ ان کی تعلیم کے بعد کوئی معلم تعلیم آسمانی لے کے آئے، اور نہ ان کے بعد اور کوئی حاکم خدا کی طرف سے حکم نامہ لائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت خاتم المرسلین کی خاتمیت زمانی تو سب کے ہاں مسلم ہے، یعنی عوام و خواص اسے جانتے ہیں، جسے آپ نے عوام کا معنی کہا۔ اب آپ سمجھ لیں ایک سطر میں میں اس ساری حکایت کو کلکمہ کر دوں گا جو قادیانیت نے اختیار کی کہ جی افضلیت تو انہوں نے بھی کہا ہے۔ اب فرق یہ ہے، پہلا فرق یہ ہے کہ حضرت نے خاتمیت زمانی اور خاتمیت رتبی یعنی افضل ہونا، اعلیٰ ہونا، مرسلین کے خاتم، مراتب پہ خاتم، نبوت کے خاتم، حکومت میں خاتم، یہ سارے اوصاف حضور کے بیان فرمائے کہ آپ صرف نہیں کہ زمانے میں خاتم ہیں، آخری ہیں، بلکہ اس کے ساتھ مراتب نبوت آپ پہ ختم ہے، آپ آخری مرتبے میں ہیں۔ یہ ہے حضرت کے ہاں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قادیانیت ایک خاتمیت کا انکار کرتی ہے اور دوسری کا اقرار۔ وہ کیا کہ آپ آخری نہیں، یہ ہے خاتمیت زمانی، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ خاتمیت زمانی کا منکر کافر ہے۔ تو اب حضرت نے کیا کیا؟ حضرت نے یہ فرمایا کہ خاتمیت زمانی بھی آپ کی ہے اور خاتمیت رتبی بھی آپ ہی کے لیے خاص ہے۔ نبوت و رسالت کے تمام مرتبے آپ پہ ختم ہیں۔ تو اب حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اسی عقیدے کو بیان کیا جو مسلمان امت کا عقیدہ ہے کہ آپ دونوں خاتمیتوں کے جامع ہیں۔ آپ میں خاتمیت زمانی بھی ہے کہ آخر میں آئیں گے، سب سے آخر میں آپ آئے ہیں، یہ اللہ نے خبر دی ہے، اور خاتمیت رتبی بھی کہ آپ سب انبیاء سے افضل ہیں۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ یہ بات سمجھیں، تو حضرت نے اسی معنی کو اختیار کیا جو مسلمانوں نے اختیار کیا تھا۔ وہ کیا؟ آخری ہونا۔ یہ بات سمجھ لیں، آخری ہونا، آخری ہونا کس چیز میں؟ زمانے میں آخری ہونا کہ آپ آخری ہیں، رتبے میں آخری ہونا کہ آپ سب سے اونچے ہیں، سب سے افضل ہیں۔ تو یہ بھی حضرت نے آخری کے لفظ کو اختیار کیا، اور اسے یہ کیوں کہا کہ یہ عوام کی نہیں، یہ خواص کی ہے؟ اس لیے کہ علماء ہی سمجھتے ہیں کیا بات کہ لفظ خاتم ایک جنس ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، یہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، عام عوام تو بیچارے کم سمجھتے ہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی سمجھ جائیں۔ لفظ خاتم ایک عمومی مفہوم ہے، جنس کو عام عوام کی زبان میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ لفظ خاتم ایک عام مفہوم ہے جس کے تحت دو چیزیں ہیں، دو قسمیں ہیں، اس کی دو نوع ہیں۔ ایک قسم ہے یا ایک نوع ہے خاتمیت زمانی کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، اور دوسرا ہے خاتمیت رتبی کہ آپ سب سے آخری رتبے پر ہیں مقام نبوت میں۔ تو حضرت نے آخری کی دو قسمیں کی، اور دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بتایا۔ یہ ہے دوسری خیانت قادیانیت کی کہ انہوں نے کہا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے حضور کو افضل بتایا ہے، تو انہوں نے افضل بتایا ہے تو آخری ہونے کا تو انکار نہیں کیا۔ تو یہ تیسری خیانت یہ ہے
کہ آپ نے ان پہ ایک بہتان بازی کی، افترا پردازی کی، اور جو حضرت نے نہیں کہا تھا وہ ان کی طرف منسوخ کر دیا۔ اور جو لوگ کم علم مسلمانوں میں سے حضرت نانوتوی پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اس بیان سے ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت نے اسی معنی کو اختیار کیا جس کو مسلمان امت اختیار کرتی ہے۔ بس حضرت نے اتنا بتایا کہ ایک معنی ایسا ہے جو عام سمجھ سکتے ہیں لوگ، اور دوسرا خواص کے لیے ہے۔ تو اب آگے چلیے کہ آیت خاتم النبیین نے متعین کر دیا کہ آپ آخری ہیں، یہی حضرت نے بھی کہا، مگر آخری ہونا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک زمانے میں آخری ہونا اور دوسرا مقام نبوت میں آخری مقام پہ ہونا۔ تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اس کی دلیل بھی حضرت نے بھی دی ہے اور ہم بھی اکثر بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیت میثاق ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب و حکمہ، کہ تمہیں میں کتاب و حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُم، پھر تمہارے سبھی کے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والے ہیں جن پہ تم سبھی کو ضرور بضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور بضرور نصرت کرنی ہوگی۔ تو اس آیت میں حضور کے خاتمیت زمانی کو بھی اللہ نے بیان کیا اور خاتمیت رتبی کو بھی بیان کیا۔ تو حضور دونوں خاتمیتوں، دونوں آخریتوں، یعنی آخری زمانے میں آنے والے ہیں اور آخری مقام پہ فائز ہیں، دونوں کو بیان کیا اس آیت نے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے اس آیت میں جو حضور کے آخری زمانے میں ہونے میں نص ہے، اس میں عام لوگوں کو سمجھایا اور علماء کو کہ تم کیوں نہیں آپ کی آخریت زمانی کو اور رتبی کو مراد لیتے لوگ، اور علماء کو یہ کہا کہ یہ علماء کو بیان کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ میں نے تمہارے قدم جما دیے ہیں اس بات پہ کہ حضور آخری نبی ہیں۔ کیوں کہ آخری ہونا، اس کے ساتھ افضل ہونا، یہ دونوں امت مسلمہ کے عقیدے ہیں، اور اس کی دلیل آیت میثاق ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ تو حضرات گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، اس کو تھوڑا سا بات کو میں نے لمبا کر دیا ہے، ابھی اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ میری درخواست ہے خصوصاً اہل علم حضرات سے کہ یہ جو قادیانیت دجل کرتی ہے اور مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر علماء پہ الزام لگاتی ہے، ہم آئندہ مجالس میں بیان کریں گے، اپنے باطل نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اس کا بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے، آپ حضرات کا فرض ہے، علماء کا۔ پھر اس کے بعد سلف صالحین اور علماء جو ہمارے سے پہلے گزر چکے، ان کی بات سے جہاں پہ دجل کرتی ہے، مغالطے میں ڈالتی ہے قادیانیت، اس کی وضاحت کرنا بھی یہ آپ کا فرض ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا فرض ہے کہ آیت خاتم النبیین کی جب بھی آپ تفسیر کریں تو سباق و سیاق کو بھی بیان کریں، شان نزول کو بھی بیان کریں، اور اس لفظ کی لغوی تشریح بھی بیان کریں، تاکہ کوئی ملحد فی آیات اللہ کی آیات میں الحاد کرنے والا الحاد نہ کر سکے۔ آخر میں دعوت دیتا ہوں قادیانیت کو مخلصانہ کہ اب یہ چیلنج چھوڑ دو، دنیا کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ ایک آیت بتاؤ جو حیات عیسیٰ کی دلیل ہو۔ اپنی سابقہ مجالس میں ہم نے بتا دیا کہ یہ آیات حیات عیسیٰ کے لیے محکم آیات ہیں اور نصوص قطعی ہیں، اور یہ بھی چیلنج چھوڑ دو کہ کوئی ایک آیت بتاؤ جو ختم نبوت کے عقیدہ میں نص قطعی ہو۔ تو اس کی صرف ہم نے تشریح نہیں کی بلکہ لغت کو بھی ساتھ رکھا اور سباق و سیاق کو بھی ساتھ رکھا اور درایت اور روایت کو بھی ہم انشاءاللہ ساتھ رکھتے ہوئے آئندہ مجالس میں اس کی مزید شرح کریں گے۔ اور انشاءاللہ میرا خیال یہ ہے کہ آج کا یہ بیان کافی اور شافی ہوگا۔ اب رہ گئی اگلی مجلس کہ اس آیت کی تفسیر میں مسلمان امت کے سلف صالحین نے کیا کہا ہے، انشاءاللہ
اگلی مجلس میں ہم اسے بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.